سے ہر پاکستانی کا معاشی مستقبل جڑا ہوا ہے اور اس کا جو امپورٹنس ہے ہر پاکستانی کی معاشی زندگی کے لیے آپ اس سے بہت واقف تو ہوں گے. جس انداز سے اور جس طریقے سے یہ بجٹ سیشن شروع ہوا اور جیسے یہ بجٹ سیشن اب ختم ہوتا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہر پاکستانی کے لیے شرمندگی کا باعث بن چکا ہے. یہ بجٹ سیشن ہر پاکستانی کا انسلٹ رہا ہے. ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اپوزیشن کا اوپننگ ڈے پہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اور پورا پاکستان نے دیکھا کس طریقے سے ممبران from the treasury benches, sitting ministers conducted themselves. کل اس بجٹ پروسیس کا سب سے اہم دن تھا. That was the day for you to present your budget, to get the vote on your budget, for us to present our amendments, and آپ پورا پاکستان کو دکھا سکے کہ کون اس بجٹ کے ساتھ ہے, کون اس بجٹ کے خلاف ہے. ہر ایک ممبر جو اس ہال میں بیٹھا ہوا ہے ان کا حق ہے کہ نہ وہ صرف کہ وہ اپنا ووٹ ریکارڈ میں لے کر آئے تاکہ پورے پاکستان کو پتا ہو, تاریخ میں یاد رکھا جائے کہ جب یہ بجٹ پاس ہو رہا تھا تو کون سمجھتے تھے کہ پاکستان کے لیے یہ ایک معاشی خوشحالی کا بجٹ ہے اور کون سمجھتے تھے کہ یہ معاشی تباہی کا بجٹ ہے. اور جناب اسپیکر, میرا آپ سے کمپلینٹ ہے, میرا آپ سے شکایت ہے کہ آپ نے یہ حق ہم سے کل چھینا تھا. اور یہ نہ صرف آخری ووٹ پہ مگر وہ شروع پہلا کا جو کلوز تھا جس پہ ہم نے ووٹنگ کی, اس سلسلے میں بھی جو آپ کا چیئر کا کردار تھا ہمارا خیال میں نامناسب تھا. ہم آپ سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ آپ اپنا چیئر کا عزت کا تحفظ کرتے ہوئے اپنا کانڈکٹ کو اس طریقے سے امپارشل بناتے کہ کوئی آپ کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے. جب نواب یوسف سالپور صاحب نے کاؤنٹنگ کے وقت اٹھ کے آپ سے ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ لابیز کا سیل کرے اور ڈویژن کرے, آپ نے ہمارا ریکویسٹ کو نہیں مانا. آپ نے پورا موقع دیا کہ حکومت اپنا 172 دکھا سکے اور پورا پاکستان نے دیکھا کہ کتنا مشکل تھا حکومت کے لیے وہ 172 دکھانے کی. پورا پاکستان نے دیکھا جناب اسپیکر کس طریقے سے پہلے ڈیپٹی اسپیکر صاحب اپنا ٹائم لیتا رہا اس کرسی پہ, ان کے ممبرز ادھر ادھر بھاگتے رہے, ڈھونڈتے رہے لوگوں کو, کس طریقے سے پھر آپ جناب اسپیکر صاحب آپ تشریف لے آئے, اس میں بھی ماشاءاللہ کچھ ٹائم گزرا, تب بھی وہ بھاگتے رہے. میں تو سلام پیش کرتا ہوں عامر دوگر صاحب کو, آپ کا پارلیمنٹری افیئرز کا پارلیمنٹری سیکرٹری کو, ان کے محنت کو, ان کا جدوجہد کو کہ وہ آخر کار آپ کے انفارچونیٹ سپورٹ کے ساتھ وہ 172 تو دکھا سکے. اگر آپ ہمارے بات مان لیتے, آپ اپنا کام کر دیتے اور وہ ڈویژنز کا جو اس ہاؤس کا روایت ہے وہ برقرار رکھتے تو آپ کا میجورٹی تھا. اپوزیشن نے تو وہ نمبرز نہیں پروڈیوس کیے جو آپ کو بجٹ کو روک سکے, مگر پورا قوم کو نظر آتا جناب اسپیکر صاحب کہ اگر آپ دھاندلی نہیں کرتے تو وزیر اعظم کے پاس 172 ووٹس نہیں تھے. یہ تو صرف انیشل ووٹنگ کا پروسیس کا میرا شکایت ہے. اس کے بعد آپ نے جس طریقے سے ہمارا امینڈمنٹس کا سلسلہ کنڈکٹ کیا,
وہاں ہمارا حق ہے کہ ہمارا امینڈمنٹس نہ صرف پڑھا جائے، وہ سنا جائے، وہ صرف ایک لفظ کے ساتھ ریجیکٹ نہ ہو، وہ بھی ایک ان الیکٹڈ ممبر سے، مگر وہ اپنے ریزننگ بتائیں، وہ بتائیں قوم کو کہ یہ اپوزیشن نے امینڈمنٹ لے کر آیا ہے تنخواہ میں اضافہ کرنے کے لیے، اور ہم کیوں نہیں چاہتے کہ تنخواہ میں اضافہ ہو۔ جب ہم پھر اس پہ ووٹنگ کرتے ہیں جناب اسپیکر، یہ ہے سب سے اہم بات جو اب نہ صرف اس بجٹ میں مگر مختلف اوکیزنز پہ آپ نے اس رول کا وائلیشن کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی حق ہے، یہ ہمارا ووٹ کا حق ہے۔ اگر ہمارا ووٹ کا حق کا تحفظ نہیں ہوگا تو ہم جتنا بھی نعرے لگاتے رہیں گے، عام آدمی کا، پاکستانی کا ووٹ کا حق کا تحفظ کا کیا ہوگا؟ آپ کا رول 276 کے مطابق اگر آپ اجازت دیں میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ کو، اجازت دیں؟ مجھے معلوم ہے، مجھے آپ نے بس حوالہ دیا۔ اوکے، مجھے مکمل کرنے دے پھر۔ اکارڈنگ ٹو رول 276 آپ وائس ووٹ لیتے ہو، جب وہ وائس ووٹ چیلنج ہوتا ہے تو آپ پہ فرض ہے، یہ آپ کی مرضی کی بات نہیں ہے، یہ رولز کے مطابق آپ پہ فرض ہے، آپ ایک اور بار وائس ووٹ لیا جا سکتا ہے۔ اگر اس وائس ووٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے، اگر اس وائس ووٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے تو آپ پہ پھر فرض ہے کہ آپ ہمارا گنتی کروا دیں۔ جس وقت یہ آخری ووٹ ہو رہا تھا، آخری بجٹ کا ووٹ، فائنل بجٹ کا ووٹ ہو رہا تھا، وہ تو اصل گنتی تھا جناب اسپیکر۔ پہلا کلوز کو تو اپنی جگہ، جو مکمل بجٹ کا ووٹ تھا، جو اس بجٹ کا اپروول پروسیس کا آخری مرحلہ تھا، اس کا تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، پاکستان کے عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ممبرز انہوں نے ادھر بھیجے ہیں، انہوں نے کیسے کیسے ووٹ کیا ہے اس بجٹ سے۔ کیا وہ مانتے ہیں کہ یہ معاشی ترقی کا بجٹ ہے، یا کیا انہوں نے ووٹ دیا ہے معاشی تباہی کہ یہ تو معاشی تباہی کی بجٹ ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آخری ووٹ کے وقت حکومت کا ممبران کبھی غیر ذمہ داران رویہ تھا، اور انفارچونیٹلی کچھ اپوزیشن کے ممبران کبھی تعداد میں کمی تھی۔ اگر آپ ہمارا گنتی کروا دیتے، ایٹ لیسٹ ہم آن ریکارڈ لے آ دیتے کہ ہمارا موقف کیا تھا۔ میں اٹھے آخری ووٹ کے وقت میں نے خود اٹھا تھا اور آپ کا ووٹ کو چیلنج کیا تھا جناب اسپیکر، مگر انفارچونیٹلی ہمارا گنتی کرنے کے بجائے آپ اٹھ کے چلے گئے۔ ہماری نظر میں this undermines the legitimacy of this budget۔ ہم ویسے بھی آپ کا بجٹ کو ریجیکٹ کر رہے تھے، ہم ویسے ہی آپ کا بجٹ کا مزاحمت تو ہمارا کام ہے، ہم نے کرنا تھا، مگر آپ نے اتنا بھی ہمارا حق کا تحفظ نہیں کیا کہ میں اس فلو کے راکٹ پہ سر میں مکمل کروں گا، اس فلو پہ میں اپنا ووٹ ریکارڈ کر دوں، اور اس کا میں شدید مزاحمت کرتا ہوں جناب اسپیکر، شدید مزاحمت کرتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ جناب اسپیکر میں مکمل ایک منٹ جی تھینک یو ویری مچ مسٹر اسپیکر۔ ایک منٹ، اس کے بعد آپ دے دیں گے۔ یہ ایشو ہے جی بلاول صاحب پلیز وائنڈ اپ کریں، پلیز میں وائنڈ اپ کروں گا۔ جناب اسپیکر، کچھ ممبران نے بہت محنت کی اس بجٹ سے۔ ہمارے ممبرز کے میں بہت مختوم جمیل مٹیاری سے آیا تھا، اس کا خاندان میں ایک فوتگی ہوا، آخری فلائٹ پکڑ کے ضرور انشور کیا کہ میں ادھر ہوں تاکہ میں اس بجٹ پہ اپنا شرکت کروں۔ احسان مزاری صاحب کشمور کا ایم این اے، اس کا خاندان میں فوتگی ہوا ہے، اس کے باوجود وہ ادھر تشریف لے آیا تھا۔ میں اپنا والد کو، صدر زرداری صاحب کو شروع سے لے کے اینڈ تک سر ادھر بٹھایا تھا، وہ بیمار حالت میں ہیں، آپ کو خود شاید آپ you could observe that۔ جناب اسپیکر، ہم اس پروسیس کو بہت سیریسلی لیتے ہیں، اور اس سائڈ پہ بھی جناب اسپیکر
عائشہ گل پاشا صاحبہ, مریم اورنگزیب صاحب, شزا فاطمہ صاحبہ. میرا بھی slip of the tongue ہو جاتا ہے, but I didn't mean anything by it. میں آپ کا کانسٹیٹیوئنسی کو بھول رہا ہوں سر, لیکن جس محنت کے please address the chair. میں نے کوشش کیا تھا, وہ اپنے آپ کو اپنے کوشش کرتے رہے, لیکن افسوس کے ساتھ کچھ ہمارا اپوزیشن کے ممبرز نے بھی ان کو لیٹ ڈاؤن کیا, اور آپ کا کردار نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا تھا جناب اسپیکر. تھینک یو جی. اس کا جناب اسپیکر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے کہ اگر ہم بجٹ کے ووٹ کے وقت اپنا ووٹ ریکارڈ نہیں کر سکتے ہیں, اگر ہم فیٹف کے لیجسلیشن کے وقت اپنے ووٹ نہیں رجسٹر کر سکتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں یہ اگر دھاندلی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر یہ انلیگل بجٹس نہیں ہیں, انلیگل لیجسلیشنز نہیں ہیں, تو پھر کیا ہے؟ تھینک یو جی, تھینک یو. شاہد خاقان عباس صاحب. سر